فرجام کو اپنی یونیورسٹی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو وہ کافی ڈر گئی تھی۔ جیسے ہی وہ کلاس کے اندر داخل ہوا تو مہر ایک دم سے چونک گئی۔ فوراً سے وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر اس سے پہلے فرجام کے قریب جاتی اور اس کی کلائی تھام کر اسے کمرے سے باہر نکالتی۔ وہ ڈائس پر آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ مائک کو نرمی سے تھامتے ہوئے کلاس کی جانب دیکھا اور گلا کھنکار کر بولا، ہیلو ایوری ون، میں آپ لوگوں کا نیو پروفیسر ہوں۔ کائنڈلی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ ہمارا لیکچر آدھے گھنٹے کا ہوگا اور آدھے گھنٹے میں مجھے کوئی بھی ڈسٹربنس نہیں چاہیے۔ وہ جو ابھی اس کے قریب پہنچنے ہی والی تھی، یہ بات سن کر اس کے پیر اپنی جگہ پر جم گئے۔ فرجام نے مڑ کر مہر کو دیکھا تو اپنی بھویں اچکا کر بولا، جی بتائیں، آپ کو کہیں جانا ہے؟ وہ حیرت کا شکار تھی، اسے سمجھ نہیں آیا کیا جواب دے۔ مس، کیا نام ہے آپ کا؟ مہر۔ جی تو مس مہر، اپنی جگہ پر جائیے اور کلاس کو ڈسٹرب مت کیجیے۔ یہ بول کر وہ دوبارہ سے اپنے لیپ ٹاپ پر جھک گیا اور اسے پروجیکٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ جو حیران ہو رہی تھی، خاموشی سے واپس پلٹ آئی۔ پوری کلاس اسے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ جس بات سے فرق پڑتا تھا وہ یہ تھی کہ فرجام جو ابھی کل ہی اس کا شوہر بنا تھا، آج اس کے پروفیسر کے طور پر اسی کی کلاس میں کھڑا ہو کر پڑھا رہا تھا۔ یہ بات ہزار کوشش کے باوجود بھی اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ یہ بات تو جانتی تھی کہ فرجام کہیں پر پڑھاتا ہے، لیکن وہ اس بات سے واقف نہیں تھی کہ وہی انسان اسے پڑھانے کے لیے اسی کی یونیورسٹی اور اسی کی کلاس میں آ دھمکے گا۔ آدھے گھنٹے کا لیکچر بڑی مشکل سے ختم ہوا تھا۔ اس کی تو آنکھوں کے آگے سے سب کچھ گزر کر ختم ہو گیا، جبکہ دماغ میں کچھ بھی نہیں بیٹھ رہا تھا۔ لیکچر دینے کے بعد فرجام نے اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے ڈائس پر رکھ دیا اور پھر کلاس کی جانب دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، کیا آپ کا کوئی سوال ہے؟ ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا اور پوچھا، سر، ہمارا لیکچر تو کوئی اور لیتے تھے، لیکن آج آپ پہلی مرتبہ دیکھا ہے آپ کو یونیورسٹی میں۔ جی میں بھول گیا تھا بتانے کے لیے، میں آپ کا وزٹنگ پروفیسر ہوں اور آئندہ آپ کے 2 لیکچر میں خود لیا کروں گا۔ آپ کے سر نے اپنی جگہ پر مجھے ہائر کیا ہے، انہیں کچھ کام ہے تقریباً 3 مہینے کے لیے، تو تب تک میں آپ کو یہ سبجیکٹ پڑھاؤں گا۔ اینی کوسچن؟ لیکن پوری کلاس خاموش بیٹھی رہی، کسی نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ تو فرجام نے مہر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا بات ہے مہر، آپ کافی پریشان لگ رہی ہیں، کیا آپ کو لیکچر سمجھ میں نہیں آیا؟ وہ ایک دم بوکھلا گئی اور گھبراہٹ کے مارے اس سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ تو فرجام دوبارہ پھر بولا، کیا آپ کو لیکچر سمجھ میں نہیں آیا؟ نہیں سر، آ گیا ہے۔ مشکل جملہ مکمل کرتے ہوئے اس نے اپنا حلق تر کیا تو وہ سنجیدگی سے بولا، میرے آفس میں آئیے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے آپ پورے لیکچر بے دھیانی میں بیٹھی رہی ہیں۔ یوں تو نہیں چلے گا، اگر آپ کو پڑھنا نہیں ہے تو آپ یونیورسٹی ہی مت آیا کریں۔ خیر، ابھی آپ میرے آفس میں آئیں اور مجھے اپنا رول نمبر بتائیں۔ ایسے بچوں کی کلاس میں بالکل بھی گنجائش نہیں ہے جو پڑھائی کو سنجیدہ نہیں لیتے۔ یہ بول کر وہ کلاس سے باہر چلا گیا تو پوری کلاس میں ایک لمحے کے لیے اس کی دہشت پھیل گئی۔ ہر کوئی پریشان لگ رہا تھا۔ بچوں کو مہر کے ساتھ کافی ہمدردی بھی تھی، کیونکہ فی الحال تو وہی بلی کا بکرا بنی ہوئی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی فرجام کے پیچھے ہی اس کے دفتر جانے لگی، جبکہ پیچھے کلاس میں بیٹھے ہوئے بچوں نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد سر فرجام کا لیکچر پوری توجہ اور دھیان سے سنیں گے۔ ایک لمحے کی بھی لاپرواہی کی گنجائش نہیں تھی۔ بچے سر فرجام کے متعلق بات کرنے لگے، جبکہ وہ اپنے ہی دماغ سے الجھتی ہوئی اس کے دفتر کے باہر کھڑی ہوئی تھی۔ تبھی دھیرے سے دروازہ نوک کیا تو کم ان کی آواز سنائی دی،
کمرے میں جیسے ہی داخل ہوئی تو فرجام اپنی کرسی پر بیٹھا پانی پی رہا تھا۔ مہر کو اپنے سامنے دیکھ کر اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر چلی گئی اور پھر کرسی پر جا کر بیٹھ گئی، وہ بھی فرجام کے اشارے پر۔ کہاں دھیان تھا آپ کا؟ دوبارہ وہی سوال مہر نے بولنا چاہا مگر بولا ہی نہیں گیا تو فرجام مسکراتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے یوں پروفیسر کے طور پر دیکھ کر کافی حیران ہوئی ہیں۔ فکر مت کیجیے، جتنی حیران آپ ہوئی ہیں اتنا ہی میں بھی ہوا ہوں، لیکن بہتر ہے کہ ہم اپنے رشتے کو چھپا لیں۔ آپ یا میں کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ ہم دونوں کا کیا تعلق ہے یا ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں، کلیئر؟ یہ بول کر اس نے اپنی ابرو اچکائی تو مہر نے فوراً سے ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن ابھی بھی بول کر تو کوئی بھی بات نہیں تھی۔ مہر، میں جانتا ہوں کہ ہم دونوں کے ساتھ ہی زیادتی ہوئی ہے۔ یہ شادی نہ آپ کرنا چاہتی تھی اور نہ میں آپ سے کرنا چاہتا تھا، لیکن مجبوری میں یہ سب کرنا پڑا۔ اب ہم دونوں کی شادی ہو تو گئی ہے، مگر آپ اپنے مائنڈ میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لیں کہ ہمارا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، یہ صرف ایک پیپر میرج ہے اور بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تو اسی وجہ سے میں نے ان کی بات مانتے ہوئے یہ شادی کر لی ہے۔ جیسے ہی ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اور ان کا بائی پاس کامیاب ہو جائے گا تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ مزید کچھ پوچھنا چاہتی ہیں؟ وہ خاموشی سے بیٹھی اپنے ناخن چبا رہی تھی جب فرجام نے اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کافی گھن آ رہی تھی اس کے یوں ناخن چبانے سے، لیکن پھر بھی وہ خاموش ہو کر بیٹھا رہا۔ اس کی بات مکمل ہونے پر مہر نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا اور کہا، مسٹر فرجام، یہ شادی صرف آپ کی طرف سے ایک کنٹریکٹ نہیں ہے بلکہ میرے لیے بھی اتنا ہی مشکل تھا آپ کو اپنانا۔ میں تو اپنی کزن کی شادی میں آئی تھی، مجھے کیا معلوم تھا کہ آگے آپ میرے پلے پڑ جائیں گے۔ اگر میرے ماں باپ ہوتے تو مجھے یوں بے رحمی سے آپ کے ساتھ نہ بیاہ دیا گیا ہوتا، لیکن خیر مجھے اچھا لگا کہ آپ کو اس بات کا ادراک ہے کہ یہ شادی ہم دونوں کی ہی پسند کی نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ ہم ایک دوسرے کے معاملات اور راہوں میں نہ آئیں۔ آپ کا جو دل کرتا ہے آپ وہ کریں اور میرا جو دل کرتا ہے میں کروں گی۔ فرجام اب دونوں ہاتھ باندھ کے کوہنیاں میز پر ٹکاتے اس سے بڑے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، کافی عقل مند ہیں آپ، لیکن آپ کے الفاظ عقل مند نہیں ہیں۔ خیر، آپ کی تربیت کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے، اور ایک بات میں آپ کو اچھی طرح بتا دوں، جب تک ہم دونوں اس رشتے میں ہیں یا پھر ہمارا یہ کانٹریکٹ چل رہا ہے اور جب تک میں آپ کو نہیں چھوڑتا تو ہمارے جو بھی معاملات ہیں وہ ہمارے کمرے تک رہیں گے۔ میری ماں کی طبیعت نہیں ٹھیک اور میں بالکل بھی اس بات پر لچک نہیں دکھاؤں گا کہ آپ میری ماں کے سامنے یا ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کریں یا پھر مجھے شوہر کے طور پر نہ لیں اور میری بات نہ مانیں۔ کمرے سے باہر ہمیں ایک ہیپی کپل ہونا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے سنجیدگی سے کہا تو مہر سر ہلا کر کھڑے ہوتے ہوئے بولی، جی بہتر، اور اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی فرجام دوبارہ بولا، کسی سے اگر مجھے یہ بات پتہ چلی کہ آپ نے ہمارے رشتے کا ذکر کیا ہے تو پھر اچھا نہیں ہوگا۔ اس بات پر باہر جاتی ہوئی مہر کے قدم ایک دم سے جامد ہوئے اور وہ مڑ کے اسے دیکھتے ہوئے بولی، تو آپ کے لیے بھی بہتر یہی ہوگا کہ مجھے کلاس میں زیادہ بلانے کی کوشش مت کیجیے گا، اس سے بچوں میں شک پیدا ہوگا اور میں نہ آپ میں انٹرسٹڈ ہوں اور نہ آپ کے متعلق اپنے ساتھ کسی قسم کی بات افورڈ کر سکتی ہوں۔ یہ بول کر وہ مزید وہاں پر نہیں رکی اور خاموشی سے باہر نکل آئی۔ دل بہت تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا، عجیب ہی صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ باہر نکلی تو نغمہ سامنے ہی کھڑی تھی، اسے دیکھ کر بولی، کیا سر نے بہت زیادہ ڈانٹا ہے تمہیں؟ تمہاری شکل دیکھو کیسے اتری پڑی ہے۔ مگر مہر نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا اور سنجیدگی سے بولی،
نغمہ میں گھر جا رہی ہوں، میرا مزید موڈ نہیں ہے یہاں پر رکنے کا۔ اچھا تو میرے ساتھ نہیں چلو گی؟ نغمہ نے پوچھا تو وہ ایک دم پریشان ہو گئی، کیونکہ دونوں ہی ہاسٹل میں رہتی تھی اور اکٹھی یونیورسٹی جاتی تھی، مگر وہ اسے یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس کی کل ہی شادی ہو گئی ہے اور اس انسان کے ساتھ ہوئی ہے جو اندر کمرے میں پروفیسر بن کر بیٹھا ہے۔ لیکن اگر نغمہ کو نہ بتاتی تو کیسے بات سنبھالتی؟ جلدی ہی بولی، میری مامی نے مجھے قبول کر لیا ہے، اپنے بیٹے کی بیوی بنانا چاہتی ہیں، تو مجھے روک لیا ہے انہوں نے۔ گھر پر کل شادی سے واپس آنے لگی تو روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دو، میری بیٹی تو چلی گئی ہے، اب میں اکیلی نہیں رہ سکتی، تم واپس آ جاؤ۔ ایک ہی سانس میں اس نے ساری بات بتائی تو نغمہ کافی خوش ہوئی اور بولی، چلو شکر، تمہاری مشکلات بھی ختم ہو گئی ہیں۔ ایک ہی شہر میں گھر اور یونیورسٹی ہونے کے بجائے وہ ہاسٹل میں رہتی تھی کیونکہ مامی اسے رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ مزید بات کر کے وہ باہر نکل آئی اور رکشہ لے کر اپنے گھر چلی آئی، جہاں آنٹی لاؤنج میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اسے اتنی جلدی دیکھ کر بولی، بیٹے کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ رنگ دیکھو کیسے اڑا ہوا ہے۔ وہ ایک دم سے بے چین ہو گئی، پھر نرمی سے بولی، بس آنٹی، تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو میں واپس آ گئی۔ لیکن تم یونیورسٹی گئی تھی کیوں؟ ابھی کل ہی تو تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ وہ ابھی اپنی ساس کی بات کا جواب بھی نہیں دے پائی تھی جب پیچھے سے فرجام گھر کے اندر داخل ہوا اور مسکراتے ہوئے بولا، ماں، گھر میں رہنے کا فائدہ یہ میری ہی کلاس میں پڑھتی ہے، تو میں نے کہا چلو میرے ساتھ، گھر میں بیٹھ کر بور ہو جاؤ گی، وہاں پر کچھ باتیں بھی کر لیں گے۔ یہ کہتے ہوئے آخر میں وہ ذو معنی انداز میں بولا تو فریدہ بیگم مسکرا دیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بولی، چلو اچھا ہے، دونوں ایک ہی جگہ پر ہو، لیکن میری بات کان کھول کر سن لو، خبردار جو تم نے میری بیٹی کو تنگ کرنے کی کوشش کی تو اگر نہیں پڑھتی تو نہ پڑھے، مگر تم زیادہ استاد بننے کی کوشش مت کرنا۔ فرجام مسکرا دیا، مگر مہر سخت چہرہ لے کر کھڑی تھی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے فرجام نے اسے گھوری ڈالی، جس کا اثر لیتے ہوئے مہر کے ہونٹ بھی مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ مہر، تم آرام کرو، پورا دن تھک گئی ہوگی۔ اس کے کہنے پر فرجام حیرت سے بولا، اکیلی وہی باہر نہیں گئی تھی، میں بھی گیا تھا، لیکن جب سے یہ آئی ہے آپ کا دھیان مجھ پر سے ختم ہو گیا ہے۔ جاؤ بیٹے، تم بھی آرام کرو، کھانا بن گیا تو میں بلوا لوں گی تم دونوں کو۔ اوکے ماں، یہ بول کر وہ ان کا ماتھا چومتے ہوئے مہر کے آگے آگے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ پیچھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کمرے میں گئی تو فرجام کوٹ اتار کر الماری میں لٹکا رہا تھا۔ اس نے مہر کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ مہر بھی اسے نظر انداز کر کے بیٹھ گئی۔ وہ فریش ہو کر باہر چلا گیا تو مہر بھی عجیب و غریب سوچوں میں گم ہوتی فریش ہو کر باہر آ گئی۔ کل اس کا اچانک سے نکاح کر دیا گیا تھا، مگر ابھی بھی کسی نے فون کر کے نہیں پوچھا تھا کہ مہر تم ٹھیک ہو یا نہیں۔ یہ بات اسے پریشان کر رہی تھی، کیونکہ نہ یہاں پر کوئی اس کا سگا تھا، نہ ہی اس کے گھر میں کسی کو بھی مہر کی پرواہ نہیں تھی۔ باقی وقت وہ آنٹی کے ساتھ ہی بیٹھی رہی، البتہ وہ بہت اچھی تھی، بار بار اس سے باتیں کر رہی تھی اور باتوں میں انوالو کرنے کی کوشش بھی کر رہی تھی، لیکن وہ اس کی بددلی اچھی طرح محسوس کرنے لگی تو نرمی سے بولی، کیا بات ہے بیٹی، تم بہت پریشان لگ رہی ہو۔ مہر بتانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور بولی، آنٹی، میری مامی نے یہاں پر میری شادی تو کر دی ہے، مگر کسی نے ایک مرتبہ بھی فون کر کے میرا حال نہیں پوچھا۔ میں تو شادی اٹینڈ کرنے کے لیے آئی تھی، میری کزن بھاگ گئی اور انہوں نے مجھے اس کی جگہ بیاہ دیا۔ آنٹی جو بھی تھا، لیکن کم سے کم میرے گھر والوں کو اتنا تو خیال رکھنا چاہیے تھا نا۔ فریدہ بیگم اچھی طرح یہ بات سمجھتی تھی۔ وہ نرمی سے اس کے بال سہلانے لگی اور سمجھانے لگی کہ کوئی بات نہیں، کیا پتہ تمہارے لیے یہی بہتر ہو،
تمہارا گھر اب یہ ہے اور ہم لوگ تمہاری فیملی ہیں۔ اگر ہم سے کوئی شکوہ ہے تو وہ کرو، ورنہ پریشان مت ہو۔ وہ چپ کر گئی۔ رات کا کھانا ان دونوں نے ہی کھایا تھا۔ فرجام گھر پر نہیں تھا۔ رات کو وہ جب کمرے میں واپس آئی تو اپنی کتابیں نکال کر لیکچر کی تیاری کرنے لگی۔ اسی وقت فرجام کمرے میں داخل ہوا اور اسے دیکھ کر ایک دم سے ٹھٹک کر رک گیا، مگر پھر فریش ہو کر بیڈ پر آن بیٹھا۔ تھوڑی دیر موبائل چلایا اور پھر اسے دیکھتے ہوئے بولا، اچھی طرح سے میرا سبجیکٹ پڑھنا، کیونکہ کل مجھے سننا بھی ہے کام۔ مہر نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ سونے کے لیے لیٹ گیا، مگر نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ مہر نے لائٹ آن کر رکھی تھی۔ رات کا اللہ جانے کون سا پہر تھا، جب اچانک سے مہر چیختے ہوئے اٹھی تو فرجام کی بھی فوراً آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو کمرے میں مکمل طور پر اندھیرا تھا۔ تھوڑی سی بھی روشنی دکھائی نہیں دے رہی تھی اور اس میں مہر کی چیخ عجیب ہی سکوت توڑ رہی تھی۔ وہ جلدی سے ایک ہی جست میں مہر کے قریب پہنچا اور اپنے موبائل کی لائٹ آن کرتے ہوئے دیکھا کہ مہر کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر ہے اور وہ ابھی بھی ڈر رہی ہے۔ فرجام نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور دھیرے دھیرے کندھا تھپنے لگا۔ تقریباً 2-3 لمحے لگے تھے اسے نارمل ہونے میں۔ جیسے ہی وہ نارمل ہوئی تو گہرا سانس لے کر صوفے کے ساتھ ٹیک لگا دی۔ اب فرجام اس سے تھوڑا دور ہو کر بیٹھ گیا اور موبائل کی لائٹ نیچے زمین کی طرف کر کے اسے دیکھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے، ڈر گئی تھی؟ وہ نفی میں سر ہلا کر دوبارہ پھر خاموش ہو گئی۔ فرجام نے دوبارہ سے پوچھا، کیا بات ہے مہر، ڈر رہی تھی آپ؟ اب کی بار مہر نے غور سے اسے دیکھا اور بولی، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، لائٹ چلی گئی تھی تو نیند میں ہی آنکھ کھل گئی۔ جب اندھیرا دیکھا تو میرا دم گھٹ گیا۔ آپ پریشان نہ ہوں، بچپن سے میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ شاید لائٹ کا کوئی ٹیکنیکل ایشو ہو چکا تھا۔ اب فرجام ایک دم پریشان ہو گیا کہ کیا کرے، کیونکہ جنریٹر بھی خراب پڑا تھا اور لائٹ کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ آپ لیٹ جائیں اور یہ موبائل کی ٹارچ آن کر کے رکھ دیں، میں ٹھیک رہوں گی، مہر نے سوچتے ہوئے کہا تو فرجام خاموشی سے اٹھ کر بیڈ پر آ گیا۔ عجیب ہی بے چینی تھی، وہ بھی لیٹا ہی تھا کہ موبائل بھی آف ہو گیا۔ موبائل کے آف ہوتے ہی مہر نے بڑے مشکل انداز میں سانس لینا شروع کر دیا، یعنی اس کا دم دوبارہ گھٹ چکا تھا۔ فرجام فوراً سے اس کے پاس آ گیا اور پوچھا کہ آپ کا موبائل کہاں ہے؟ تو مہر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، پتہ نہیں موبائل کہاں رکھا ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے، خدا را لائٹ آن کر دیں۔ وہ ایک دم پریشان ہو گیا، پھر فوراً ہی مہر کا ہاتھ تھاما اور اپنے ساتھ اسے بالکنی میں لے گیا، جہاں پر سامنے چاند دکھائی دے رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مہر کی حالت پھر سے سنبھلنے لگی۔ 2 منٹ کے سکون کے بعد وہ نرمی سے بولا، کیا اب ٹھیک ہو؟ اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا، مگر کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ فرجام نے کرسی کھینچ کر اشارہ کیا کہ یہاں پر بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئی تو دوسری کرسی پر فرجام بیٹھ گیا۔ تبھی وہ جلدی سے بولی، آپ سو جائیں، میری وجہ سے بے آرام مت ہوں، میں جب لائٹ آئے گی تو اندر آ جاؤں گی۔ فرجام نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس سکون سے بیٹھا اسے دیکھنے لگا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی، مگر اس وقت وہ چاند کی روشنی میں چاندی کی نہائی ہوئی گڑیا کی مانند لگ رہی تھی۔ کیا آپ کا کوئی آئیڈیل ہے؟ نہ جانے کیسے فرجام کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے تو اس نے چونک کر دیکھا، پھر نرمی سے بولی، ہاں، میرے بابا میری ماما کا بہت خیال رکھتے تھے، کبھی نہیں روئی ماما ان کی وجہ سے۔ میری ماما کی ڈیتھ ہوئی تو بابا نے اتنا غم کیا کہ چوتھے دن ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ مجھے روپیہ پیسہ کچھ نہیں چاہیے، بس ایک ایسا ہمسفر چاہیے جو مجھ سے میرے بابا کی طرح ٹوٹ کر محبت کرے۔ وہ خاموش ہوئی تو فضا میں دوبارہ پھر سکوت گہرا ہونے لگا۔ اور آپ کی کوئی آئیڈیل لڑکی ہے؟ ہاں نا، بس میں چاہتا ہوں کہ جو بھی میری زندگی میں ہو وہ میرے گھر کو سکون کا گہوارہ بنائے۔ مجھے بھاگتی دوڑتی ماڈرن لڑکیاں اچھی نہیں لگتی، بس ایک پرسکون گھر ہو، سادہ سی زندگی، دیٹس اٹ۔
اب دونوں ہی خاموش ہو چکے تھے کیونکہ دونوں کے پاس ہی بولنے کو کچھ نہیں تھا۔ باقی کا پورا وقت ان دونوں نے خاموشی میں گزارا۔ کچھ منٹ بعد ہی لائٹ آ گئی تو وہ دونوں اٹھ کر کمرے کے اندر آ گئے اور خاموشی سے سونے کی کوشش کرنے لگے، لیکن پھر بھی نیند دونوں کی آنکھوں سے اوجھل تھی۔ اگلی صبح مہر اٹھی تو فرجام ابھی تک سو رہا تھا، حالانکہ وہ جلدی اٹھنے کا عادی تھا۔ اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے رات جاگنے کی وجہ سے نہیں اٹھ رہا۔ وہ ناشتہ کرنے نیچے آ گئی۔ آنٹی جاگ رہی تھی۔ انہوں نے فرجام کا پوچھا تو وہ نرمی سے بولی، سو رہے ہیں۔ وہ ایک دم سے پریشان ہو گئیں اور بولی، سردی ہو یا گرمی، تھکاوٹ ہو یا بے آرامی۔ فرجام کبھی دیر تک نہیں سویا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے وہ کمرے میں آئی تو فرجام نیم مدہوشی کی حالت میں تھا اور بخار کی شدت سے پھنک رہا تھا۔ اچانک سے ہی بخار اس قدر شدید ہو گیا تھا، مہر تو دھک سے رہ گئی۔ آنٹی نے اسے خفگی سے دیکھا لیکن کوئی بات بھی نہیں کی۔ ڈاکٹر کو بلایا تو وہ کچھ ہی دیر میں پہنچ گیا اور فرجام کو چیک کرنے کے بعد بتایا کہ زیادہ گمبھیر نہیں ہے، صورتحال موسمی بخار ہے، ٹھنڈی ہوا لگ گئی ہوگی، ویسے بھی سردیاں آنے کا موسم ہے۔ وہ دوائی دے کر چلا گیا تو مہر کے سامنے رات کا منظر گھوم گیا۔ اسے ہلکی ہلکی خنقی میں بیٹھنا بہت اچھا لگ رہا تھا، مگر فرجام وہ سب برداشت نہیں کر پایا اور اسے بخار ہو گیا۔ آنٹی تو بہت پریشان ہو رہی تھی، فوراً سے کچن میں جا کر فرجام کے لیے سوپ بنانے لگی، کیونکہ ان کا کہنا تھا ہمیشہ بخار میں وہ اسے سوپ ہی پلاتی ہیں۔ جبکہ مہر پریشانی میں وہیں پر کھڑی رہی، پھر دھیرے سے ایک باؤل میں پانی لے کر فرجام کی پٹیاں کرنے لگی۔ جب تک آنٹی سوپ لے کر آئی تب تک فرجام کا بخار کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا اور وہ عالم ہوش میں بھی واپس آ چکا تھا۔ آنٹی نے چمچ کے ساتھ اسے سوپ پلانا شروع کیا۔ ایک گھونٹ وہ سوپ کا بھرتا ہوا اور ایک نگاہ مہر پر ڈالتا، جو کافی پریشانی سے وہاں پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ سوپ پینے کے بعد اس نے دوائی کھائی اور پھر دوبارہ لیٹ گیا۔ آنٹی کمرے سے چلی گئیں لیکن مہر کو اس کا خیال رکھنے کا بھی ضرور بول دیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ کافی پریشان ہو گئی تھی کہ اب فرجام کا خیال کیسے رکھے، جبکہ فرجام بخار میں ہونے کے باوجود کافی کشمکش کا شکار تھا۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مہر کے سامنے ری ایکٹ کیسے کرے۔ رات سے تو اس کے ہوش اڑے ہوئے تھے، اسے رات سے مہر سے زیادہ خوبصورت کچھ بھی نہیں لگ رہا تھا۔ شاید یہ رات کا وہ پہر تھا جب مرد کو ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے، مگر فرجام، ایک خوبصورت عورت جو اس کی بیوی کے طور پر وہاں موجود تھی، اسے قریب تو کیا بلا بھی نہیں سکتا تھا اور شاید اسی کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بیمار پڑ گیا تھا۔ لیکن ایک بات تو حقیقت تھی اور وہ یہ کہ رات چاندنی میں نہائی مہر پر پہلی نظر ڈالتے ہی وہ اس کا دیوانہ ہو چکا تھا، مگر اس کے لیے اس محبت کا ماننا کافی مشکل تھا۔ مہر، میرا سر دبا دو۔ اس وقت وہ مہر کو اپنے قریب کر لینا چاہتا تھا، تبھی نرمی سے بولا تو وہ فٹافٹ اس کا سر دبانے کے لیے آگے بڑھی اور سر دباتے دباتے ہی فرجام نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ کیا مجھے یہ کہنے کی اجازت ہے کہ میں آپ کو پسند کرنے لگا ہوں؟ مہر کی آنکھیں ایک دم سے کھل گئیں، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیا کہے۔ وہ حیرت سے ٹکر ٹکر اس کی شکل دیکھنے لگی تو فرجام نرمی سے بولا، رات کو تم اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ میں اپنے اوپر اختیار ہی نہیں رکھ پایا۔ بتاؤ، کیا تم یہ رشتہ میرے ساتھ نبھاؤ گی؟ یہ کہتے ہوئے اس نے نرمی سے مہر کے چہرے پر آنے والے بال ایک طرف کیے اور وہ آپ سے تم پر بھی آ چکا تھا۔ مہر ابھی بھی خاموش تھی۔ وہ نرمی سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، بتاؤ نا، کیا مجھ دیوانے کی دیوانگی قبول کرو گی جو ایک ہی نظر میں تم پر مر مٹا ہے؟ مہر کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی،
تو ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اگر آپ مجھے اپنائیت کا احساس دلائیں اور اس بات کا یقین دلائیں کہ واقعی میں اس پوری دنیا میں میرا کوئی اپنا ہے جسے میرا خیال ہو، تو میں ساری عمر آپ کے ساتھ رہنے کو تیار ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دھیرے سے اپنا سر فرجام کے سینے پر ٹکا دیا اور وہ ایک بڑی سی مسکراہٹ کے ساتھ سوچنے لگا۔ اتنا مشکل بھی نہیں تھا محبت کا اقرار، اسے وہ بری نہیں لگتی تھی، بس انا پر بات آ گئی تھی۔ مگر رات کو اسے واقعی علم ہو گیا تھا کہ وہ عمر کے اس حصے پر پہنچ چکا ہے جہاں عورت کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے اور وہ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی یوں نہیں رہ سکتا۔